جادو پہ بہت سے لوگوں کا اتنا شاید جادو نہیں ہوتا جتنا جادو پہ یقین ہے کہ جادو ہی ہو رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کون سے سائنس ہیں جس سے کنفرمیشن ہو جاتی ہے کہ یہ مسئلہ، یہ پرابلم جو ان سے یہ جادو ہے، اور یہ مسئلہ جو ان سے وہ عقلی طور پہ عام فہم سے حل کیا جا سکتا ہے۔ قاسم صاحب، یہ اصل میں ہمارے معاشرے میں جو تبدیلیاں آئی ہیں، بہت سی چیزوں میں تبدیلیاں آ گئی۔ ایک تبدیلی یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بہت سے معاملات میں اسٹیٹ آف ڈینائل میں چلے جاتے ہیں۔ یہ جادو پر الزام دینا، اپنی ہر ناکامی، اپنی ہر مشکل، یہ شاید اسی کا ایک حصہ ہے کہ ہم اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا تو کوئی قصور ہو نہیں سکتا، یہ ایسا نہیں ہے۔ اس کا بینیفٹ لوگ لیتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب میرا کاروبار بیٹھ گیا، تو جس سے پوچھ رہے ہیں وہ اسٹیٹ میں کہتا ہے کہ اوہ، تم پہ تو بڑا سخت جادو ہو گیا، تمہارے دشمنوں نے بڑا سخت جادو کرایا، تو دشمنوں نے تو یہ چاہا تھا کہ تم زندہ ہی نہ رہو، یہ تو کوئی دعا ہے جو کام آ گئی ہے، تم بچے ہوئے ہو۔ یا دوسری بات وہ یہ کہہ دیں گے کہ اوہ، تم پر تو بڑے سخت تعویذ ہوئے ہوئے ہیں، دشمنوں نے چاہا تھا تمہارا جوڑ علیحدہ ہو گیا، تو یہ تو تمہاری کوئی نیکی بچا گئی۔ یہ دو جملے اسٹینڈرڈ ہیں، یہ جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کو یہ سننے کو مل جائیں گے۔ ہم ہوتے ہی ہم اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہیں، تو ایک دم سے یہ ہمارے دل کو لگتی ہے بات۔ میں تو پہلے کہتا تھا میرا کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ تو حقائق سے جو ہم فرار حاصل کرتے ہیں نا، یہ اس کا حصہ ہے، تو لوگ اس کا فائدہ لے لیتے ہیں۔ ادروائز کبھی آپ گہرائی میں جائیں تو پتہ یہ چلے گا کہ جو 10,000 آدمی آپ کو کہہ رہا میرے اوپر جادو ہوا ہے، ان میں ہارڈلی کوئی ایک آدھ ہوگا جس پہ جادو ہو، وہ بھی ہارڈلی، ورنہ تو یہ 10 لاکھ آدمیوں میں ایک کوئی نکلے گا جس پہ جادو ہوا۔ اس میں فوری طور پہ ہم یہ کہتے ہیں، اگر سمجھانے کی کوشش کریں آپ کسی کو کہ بھائی جب تم پر اچھے دن تھے تو اس وقت کس نے جادو کیا تھا؟ اگر یہ برے دن جو تم پر آئے ہیں یہ کسی کے جادو کے نتیجے میں آئے ہیں، تو پھر لاجیکلی تو اچھے دن بھی تمہارے کسی کے جادو کے نتیجے میں ہی آنے چاہیے تھے۔ وہ کس نے جادو کیا تھا جو اچھے دن آئے تھے؟ اس کا جواب نہیں کسی کے پاس۔ تو جب آپ کسی کو سمجھائیں کہ بھائی جادو وادو اس طرح سے نہیں ہوتا، تو آگے سے جواب آپ کو ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو جادو ہوا تھا۔ در حقیقت ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ خود ہماری باتوں ہی میں کنٹراڈکشن موجود ہے۔ میرے اوپر جادو ہو گیا، میں کسی صاحب علم کے پاس گیا ہوں، انہوں نے
میرے اوپر پڑ کے پھونکا ہوا جادو ٹوٹ گیا. اب میں یہ نہیں سمجھ پاتا، دماغ میرا ادھر جاتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو صاحب علم ہے یہ اپنے تمام تر علم کی بلندی کے باوجود یہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا ترین غلاموں میں سے ایک غلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو اللہ نے یہ اتنی طاقت بخشی ہے کہ وہ پڑھ کر آپ کے اوپر پھونکے اور آپ کا جادو ٹوٹ جائے، تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پاورفل ہستی ہیں. یہ تو ایک غلام کا ایک امتی کا یہ کام ہے، تو ان پہ کہاں سے جادو ہوگا؟ وہ جو جادو جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہو گیا تھا، یہ در حقیقت رب تعالیٰ یہ بتا رہا تھا کہ جادو کا بھی وجود ہے، اور جادو اگر ہو تو یہ آثار اس کے ہوتے ہیں، اور اس کا توڑ یہ ہے. ساتھ ہی رب نے اس کا توڑ بھی بتا دیا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتا تھا جادو. تو ہمیں در حقیقت یہ دیکھنا چاہیے کہ جیسے رب تعالیٰ قرآن میں ایک بات کہتا ہے کہ انسان پر کوئی مصیبت نہیں آتی ماں سوائے اس کے اپنے ہاتھ کے. یہ بھی اللہ بات کہہ رہا ہے. تو اگر میں مشکلات کا شکار ہو گیا ہوں تو مجھے ایگزامن کرنا چاہیے بیٹھ کے کہ مجھ سے کہاں کہاں کوتاہیاں ہوئی ہیں کہ میں اس مشکل میں آ گیا. پھر رب تعالیٰ ایک بات کہتا ہے کہ کوئی آدمی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر میں نہ چاہوں، اور کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا اگر میں فائدہ نہ دینا چاہوں. قرآن میں ہے. تو جب یہ رب تعالیٰ نے ایک بات کلیئرلی بیان کر دی تو میں جادو سے کیوں خوفزدہ ہو رہا ہوں؟ جادو تو میرے رب کے ماتحت ہے، رب سے آگے تو کوئی نہیں ہے. اگر میرا رب نہیں چاہے گا کہ مجھے نقصان ہو تو یہ جادو مجھے کیا نقصان پہنچائے گا؟ تو آدمی کا ایمان بڑا پختہ رہتا ہے، آدمی جادو سے خوفزدہ نہیں ہوتا. جب خوفزدہ نہیں ہوتا تو حالات سے لڑ لیتا، اور کچھ عرصے کے بعد ہمیں یہ ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ایک بات یہ کہی کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں. تو ہر انسان پر اچھے برے دن آتے رہتے ہیں. جہاں اچھے دن نہیں رہے برے دن بھی نہیں رہیں گے، وہ بھی بیت جائیں گے. بات صرف یہ ہے کہ ہم اپنی کوشش اور محنت جاری رکھیں. سر وہ 10 لاکھ میں سے جو ایک شخص ہے جس کو جادو ہوتا ہے، اس کے سائنس کیا ہوں گے؟ اگر کوئی انڈیکیٹرز ایسے ہوں جس سے اندازہ ہو پائے کہ یہ جادوئی ہے. ایک سیدھی سی بات ہے، ایک تو اس کی طبیعت خراب رہنے لگے گی، دوسرا اس کو چاروں طرف سے بندشیں آ جائیں گی، چاروں طرف سے تالے لگ جائیں گے ایک طرف، لیکن وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہتا، ٹوٹ جاتا خود بخود. اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، وہ خود بخود ہی ٹوٹ جاتا ہے. یہ ہے 2-4 دن 6 دن کی تکلیف ضرور آتی ہے، لیکن اس کے بعد ٹوٹ جاتا ہے. سر قدرت کا جو نظام ہے، بالخصوص اس میں رزق کا نظام، رزق کی تقسیم کا کوئی کلیہ ہے یا قوانین فطرت میں کچھ ایسے قوانین فطرت ہیں جو آج تک ڈسکور ہوئے ہوں یا کسی فقیر کی نگاہ سے گزرے ہوں جس سے پتہ لگے
کہ رسک کہاں زیادہ جاتا ہے اور کہاں کم رہتا ہے؟ میرا خیال ہے یہ سوللی رب کی ڈسکریشن ہی ہے، جسے جتنا چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، بغیر حساب کے عطا کر دیتا ہے. تو رب بہت بڑا سخی ہے، سب سے بڑا سخی ہے، کھلے ہاتھ سے بانٹ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی رزق میں وسعت کا باعث بن جاتی ہیں، جیسے اللہ کے بندوں کے کام آنا. یہ رب تعالیٰ نے تم میرے بندوں کے کام آؤ، میں تمہارے کام میں خود کر دوں گا. تو جب آپ اپنی ضروریات کو روک کے اللہ کے بندوں کے کام آ جاتے ہیں تو آپ کی ضروریات رب پوری کر دیتا ہے اور کئی گنا بڑھا کر اس کا اجر آ جاتا ہے. بھوکے کو کھانا کھلانا. وہ لوگ جو بہت پرٹیکولر ہیں اس بات میں کہ وہ اللہ کے نام پہ لوگوں کو کھانا کھلاتے رہتے ہیں، رب تعالیٰ بڑے کھلے ہاتھ سے ان کو رزق دیتا رہتا ہے، کئی گنا بڑھا کے رزق دیتا ہے. ایک جو بہت ہی کمال کی چیز دیکھنے میں آئی کہ آپ اپنی کوئی آدمی بھی جو رزق میں وسعت چاہتا ہے، رزق وسیع ہو جائے اس پر، کچھ نہ کرے، جب اپنی بہنوں سے ملتا ہے کچھ نہ کچھ انہیں دے دے. بہنیں گھر پہ آئیں تو انہیں کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرے، رزق بے پناہ بڑھ جائے گا. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی رزق میں وسعت کا باعث بن جاتی ہیں. اس پہ عمل کر لیں.